اس وقت دنیا میں 9 ایٹمی طاقتیں ہیں. 10ویں ایران بننے جا رہا تھا، لیکن یہ 9 جو طاقتیں ہیں سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ایران کو نہیں بننے دے رہا. اگر ایران نے بنا لیا تو انہوں نے چلا بھی دیا. چین اور روس امریکہ کے خلاف میدان میں آئیں گے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایران کے عوام جو ہے نا وہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں. امریکہ کو اسرائیل کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کسی دوسرے ملک میں جا کے ان کے سربراہ کو اس طرح مار دیں. خون جو بہتا ہے نسل آدم کا خون ہوتا ہے، چاہے ہم ہوں یا مشرق کے لوگ ہوں یا مغرب کے لوگ ہوں. پوری مسلم امت سوگ میں ہے، ہم سوگ میں ان کے ساتھ ہیں. روس ہے سب سے پہلے جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹم بم ہے، پھر امریکہ ہے، پھر برطانیہ ہے، چائنا ہے، شمالی کوریا، انڈیا، پاکستان ہے، اسرائیل ہے، فرانس بھی ہے. تو یہ 9 ملک ہیں بیسیکلی. تو اس میں 10واں ایران بن بھی جاتا تو ان کو کیا ہونا تھا؟ کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. پہلے وہ وینزویلا کے صدر اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے، پھر انہوں نے گرین لینڈ اور کہاں کہاں بڑھ کے مارتے رہے. تو اس کے بعد ایران کے پیچھے پڑ گئے. چائنا جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ملاکا سے 80% اپنی ضرورت کا تیل خریدتا ہے. ایران سے کوئی 10% خریدتا ہے. ایران کا ٹوٹل پروڈکشن جو ہے اس کا 80% وہ خریدتا ہے. اسٹیٹ آف ملاکا جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان ہے، سب سے زیادہ آئل کی ٹریڈ وہاں سے ہوتی ہے. یہاں سے 20% گزرتا ہے، وہاں سے 25% گزرتا ہے. اس کے آلٹرنیٹ روٹس بھی ہیں، اوور لینڈ، آن لینڈ، جو گلف سے ریڈ سی تک جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انڈرسٹینڈنگ کرنٹ ورلڈ ایپیسوڈ نمبر 11 انفولڈ پاکستان میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف امان صاحب، اور آج ان سے بڑے میں مزے کے انٹرسٹنگ کویسچنز کرنے والا ہوں. دا ریزن از دیٹ کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں نے ان سے بڑا پوچھنے کی کوشش کی. لاسٹ ایپیسوڈ کے علاوہ ماضی میں بھی ہم نے بڑی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، سر ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، آپ یہ کہتے تھے، تجزیہ نہیں دیتے تھے. میں کہتا تھا ایران کے اوپر اگر حملہ ہو گیا، حملہ ہو چکا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس وار ناؤ؟ حملہ ہو چکا ہے اور بہت بڑی شہادتیں ہو چکی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان شہیدوں کے لیے تعزیت کرتے ہیں، ان کے لیے فاتحانی کرتے ہیں، ان کے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات عطا کرے. آمین آمین. جو سارے مسلمان جو ہیں اس وقت مسلم امت پوری کی پوری، چاہے ان کا کسی بھی مقطع فکر سے تعلق ہے، وہ اس مسئلے پہ غمزدہ ہیں. اور امریکہ کو اسرائیل کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کسی دوسرے ملک میں جا کے ان کے سربراہ کو اس طرح مار دیں. بالکل. ہاں جی، میں یقینی طور پہ میں اور کرتا ہوں، میں نے کہا کہ جنگ نہیں ہوگی، اور بار بار کہا کہ نہیں ہوگی. ہاں جی، اب یہ جنگ کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، وجہ کیا تھی، اس کے اوپر ابھی اس وقت میں آج نہیں کروں گا کچھ. اس کو ابھی 2-3 مہینے گزر لینے دیں، ہم پورا پوسٹ مارٹم کریں گے اسٹارٹنگ فرام انقلاب ایران جو پہلے 1979 میں آیا تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک کیا صورتحال رہی، سارا کچھ ہے. لیکن اس وقت جو ہے پوری مسلم امت سوگ میں ہے، ہم سوگ میں ان کے ساتھ ہیں. تو ویسے یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے نا، جنگ وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹرو، بالکل. وہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں ایک شاعر کے کچھ چند اشعار ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. میں تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر زمانے میں جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوئی. خون جو بہتا ہے نسل آدم کا خون ہوتا ہے، چاہے ہم ہوں یا مشرق کے لوگ ہوں یا مغرب کے لوگ ہوں، آخر نسل آدم کا خون ہے. وہ کہتا ہے، یہ ساحل لدھیانوی ہے، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر. بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے. کھیت اپنے جلے اور کیوروں کے زیس فاقوں سے تلمراتی ہے. ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے. جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج دے گی، بھوک اور افلیت کل دے گی. اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ کے اور ہمارے سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. تو جنگ جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں. لیکن سر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ تو یہ شاید اسی وجہ سے ایران پر حملہ آور ہوئے کہ they were saying کہ شاید اس سے مسئلے کا حل ہو جائے گا. they didn't know، مطلب وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے. مجھے لگتا ہے ایک بڑی مس کیلکولیشن کیا انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کر کے، اور ابھی اس کا ان کو جو ہے وہ آؤٹ کم ان ایکسپیکٹڈ دیکھنے کو مل رہا ہے. ابھی اس مسئلے میں ہم فائنل کو تجزیہ نہیں کر سکتے، وہ تھوڑا وقت گزر لینے دیں. تو اس میں یہ ہے کہ آخر انہوں نے یہ کیوں کیا. رجیم چینج ابھی کل ٹرمپ کا بیان تھا کہ رجیم چینج ہمارا ایشو نہیں تھا، ایران کے عوام نے کرنا ہے.
ہمارا ایشو تھا کہ ان کی ایٹمی حیثیت کو، اپنی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا. اچھا سر، یہ دیکھیں ابھی آپ نے 2 اسٹیٹمنٹس دی. اب یہ امریکہ خود بھی اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کر پا رہا. وہ کہتے ہیں کبھی کہ رجیم چینج کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا ہے، ایک اور بھی بیچ میں ایڈ کر دوں، کبھی کہتے ہیں ان کے میزائل پروگرام کو ختم کرنا ہے. دیکھیں جی، وہ جو اصل ان کا وہ مسئلہ تھا نا، ساری دنیا کو ایک قسم کا ہے، وہ یہ تھا کہ ان کا جو ایٹمی صلاحیت تھی وہ ایٹمی قوت نہ بنے. اس وقت دنیا میں 9 ایٹمی طاقتیں ہیں، 10ویں ایران بننے جا رہا تھا، لیکن یہ 9 جو طاقتیں ہیں ان میں سے سب کا متفقہ فیصلہ تھا، بے شک وہ بولے یا نہ بولے، کہ ایران کو نہیں بننے دے رہا. یہ صرف امریکہ ہی نہیں تھا سارا، کسی نے ایران کا ساتھ دیا ہے، کسی نے ایران کے حق میں بیان دیا ہے، نہیں، کسی نے کنڈیم کیا ہے اس کی وحشیانہ حرکت کو، ٹرمپ کی جو کی ہے انہوں نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایران پہ اعتبار نہیں تھا. ان کے باقیوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو چکے ہیں، اگر ایران نے بنا لیا تو انہوں نے چلا بھی دیا ہے، تو یہ سب دنیا کو خطرے میں ڈالیں. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس لیے ہم اس کو ابھی فی الحال نہیں چھیڑتے. مطلب ایران سے اتنا وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، جی، اتنا خوف زدہ تھے ناقابل اعتبار وہ کہتے ہیں. لیکن خوف بھی تو ہے کہ اگر ایران کے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مسئلے اس وقت جو ایٹمی طاقتیں ہیں، روس ہے سب سے پہلے جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹم بم ہے، پھر امریکہ ہے، پھر برطانیہ ہے، چائنا ہے، شمالی افریقہ جو ہے کوریا، اور اس کے علاوہ آپ کا انڈیا پاکستان ہے، اسرائیل ہے، نہیں فرانس، جرمنی، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے شاید. تو یہ 9 ملک ہیں بیسیکلی، ایسے بھی 9 بنتے ہیں. تو اس میں 10واں ایران بن بھی جاتا تو ان کو کیا ہونا تھا. لیکن ان کا یہ تھا کہ ایران اگر بن گیا تو یہ جذباتی قوم ہے، ان کو پتہ نہیں کدھر بم چلا دیں، تو ان کے ساتھ بھی اس لیے وہ بار بار مذاکرات، سال تو ہو گیا ان کو، سال سے زیادہ عرصہ، اس کے بعد کبھی 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے. تو میرا یہ خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. مذاکرات ایک طرف ہو رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات کی آڑ میں حملہ کر دینا، کیا یہ ٹھیک تھا؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط تھا، قابل مذمت ہے. اس میں دھوکے سے حملہ کرنا تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، اس کو مذمت کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے. اس طرح سے کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. جہاں مرضی، پہلے وہ وینزویلا کے صدر اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے، پھر انہوں نے ادھر ادھر جو ہے گرین لینڈ اور کہاں کہاں بڑھ کے مارتے رہے، پھر اس کے بعد ایران کے پیچھے پڑ گئے. تو انہوں نے یہ تو انتہائی قابل مذمت بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا ایک زمانے میں جنگیں تو بڑے پرانے زمانے میں ہوتی رہی ہیں. ایک زمانے میں جنگ ہوتی تھی تلوار سے. اس وقت جسمانی طاقت، ہمت اور میدان میں کھڑے ہونے کا جذبہ جو ہے، ایک نظریہ جو ہے نا، وہ حاوی ہوتا تھا. کچھ لوگ تھوڑے سے گروہ بنا کے بڑے بڑے سینکڑوں لوگوں پہ حاوی ہو جاتے تھے اور دور دراز سے آ کے دوسرے ملک فتح کر لیتے تھے. لیکن جب سے تلوار کی جگہ بارود آ گیا ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو وہ ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو جن ملکوں میں جن ٹیکنالوجی میں ترقی کی، آپ کو آمنے سامنے جنگ نہیں ہوتی. پتہ ہے وہ بم چلانے والا، جو فائر کرنے والا، جو کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں سے اسے بٹن دبا دیا، کہاں گرا دیا. اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دور کا علم حاصل کریں. نالج از پاور ہم نے ہمیشہ کہا ہے. آج کے دور کا نالج جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، سپر ٹیکنالوجی. وہ حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت دیکھیں کہ جو نالج ہے اس وقت بڑا ضروری ہے. آج کی دنیا جو ہے اس میں اب دیکھیں جو چیزیں جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، وہ ہماری انٹرنیٹ بڑا ضروری ہے. یہ ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے، ہمارے پاس اور کئی قسم کی ٹیکنالوجی ہے، کئی قسم کی وار ٹیکنالوجی ہے، کئی قسم کی ایٹم بم ہے اور چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں میں بے شمار قسم کی اکانومی کی چیزیں ہیں. ان میں سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ لائٹ جو ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. آپ امیجن کریں کہ جب یہ لائٹ نہیں تھی، جب یہ لائٹ بلب ایجاد نہیں ہوا تھا، شام و شام اندھیرا ہو جاتا تھا، پورا جنگلات ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ جن کا کارنامہ ہے وہی نالج میں آگے ہے. انہوں نے دنیا کو رول کرنا ہے. تو ہمیں کو کسی نے روکا تو نہیں ہے. ہم ان سے آگے بڑھیں، ہم اور بہتر سپیریئر نالج حاصل کریں. علم کے ساتھ ساتھ سر، ابھی یہ اس پر بھی سر ہم بات کریں گے. ابھی اس جنگ کے تناظر میں اگر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں کہ وہ ممالک جو کہ کہتے تھے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹیکنالوجی بھی فراہم کر رہے تھے اور بڑی ان کی مدد کرنے کی بات بھی کی جاتی تھی، چین اور روس، ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کیونکہ الائے تصور کیے جاتے ہیں کہ ایران ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر ان کی شمولیت ہم نے نہیں دیکھی. ایران از فائٹنگ الون. چین اور روس جو ہے ان کا جو ہے
یہ ہم 2-3 مہینے بعد جو میں نے کہا نا کریں گے، اچھا 2-3 یہ بھی 2-3 مہینے بعد ڈسکس میں ہم بتائیں گے. جب ایران میں نعرے لگتے تھے مرگ بر روسیہ، مرگ بر امریکہ، مرگ بر صدام، ضد اسلام، وہ بھولے نہیں ہیں. ایک ملکوں کے ساتھ چاہے کسی بھی حکومت ہو، چاہے علماء کی ہو، شہنشاہ ہو، کوئی بھی ہو، ملکوں نے ملکوں سے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کوئی ایک دم نہیں ہو جاتی. چین روس نے کب ایران کی حمایت کا اعلان کیا تھا؟ جو اب وہ پیچھے ہٹ گیا، کبھی بھی نہیں کیا. یہ کہ زیوم کیا نا لوگوں نے کہ چین اور روس امریکہ کے خلاف میدان میں آئیں گے، لیکن تو آئے تو نہیں ہیں. بیک اینڈ پہ جو تجارت پورا جو شمالی جو ہے امریکہ، نارتھ امریکہ کے ممالک ہیں، کانٹیننٹ ہے پورا، جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں، پورا کانٹیننٹ ہے، آسٹریلیا پورا کانٹیننٹ ہے. کسی ملک میں ایران کے حق میں بیان دیا ہے؟ ایون مسلمان جو ہیں، جو کہ دل سے ہمدردی رکھتے ہیں، مسلمان عوام تو رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کیا ہمت دکھائی ہے؟ انہوں نے بھی اس طرح سے نہیں کیا. تو یہ تماشا دیکھنے والی بات جو ہے نا، یہ ختم ہونی چاہیے. مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اور اس میں اپنے جو فقہی اختلافات ہیں، جو مقاصد فکر کے اختلافات ہیں، اس کو ختم کریں. بطور مسلمان جب آپ مسلمان کو کوئی مارتا ہے، امریکہ مارتا ہے یا اسرائیل مارتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ اہل حدیث ہے. ان کے لیے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس کو مارتے ہیں. تو مسلمان کٹھے کیوں نہیں ہو سکتے اپنے دشمن کے خلاف؟ یہ بہت ضروری ہے، آج ہی کل ان کو سیکھنا ہوگا. اچھا سر، یہ گلف ممالک کے اندر بھی ایران نے بڑے حملے کیے، اور ان کے خلاف کچھ گلف کنٹریز نے اسٹیٹمنٹس دی، کچھ نے کہا نہیں ہم کنفرنٹ نہیں کریں گے. تو گلف کنٹریز کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جنگ کے اندر؟ ایک تو آپ نے کہا کہ متحد ہو جانا چاہیے، لیکن آپ ان فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ متحد ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ اور کون سے ایسے ایکشنز ان کو لینے چاہیے کہ یہ جنگ تھم سکے، یا پھر اسرائیل کا ایک ہی مرتبہ پتہ صاف کیا جا سکے؟ دیکھیں جی، وہ تمہاری خواہشات ہے نا کہ ایسا ہو جائے. آج کی دنیا جو ہے نا، وہ بنیادی طور پہ ٹریڈ کی دنیا ہے. تو ٹریڈ میں ٹریڈر جو ہوتا ہے نا، اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ بے رحم ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو گلف ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ان کے اندر امریکی اڈے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن ایران نے فوراً ان پر حملہ کر کے. اب کوئی نہیں بچا سر امریکی اڈا، اب کوئی امریکی اڈا بچا نہیں ہے، ایران نے تہس نہس کر دیا. یہ تو ابھی کنفرم ہوگا نا کہ ہو گیا سر، کنفرم ہو گیا سر، کوئی اڈا نہیں چھوڑا انہوں نے. ان کے حملے کیے ہیں، ضرور کیے ہیں، لیکن یہ جو تہس نہس کیا ہے، جو حملے کیے ہیں، یہ تو پھر ان ممالک کے ساتھ ٹھیک ہے، ان سے غلطیاں جو بھی ہیں، انہوں نے وہاں ان اڈوں سے ایران پہ حملہ تو کوئی نہیں ہوا. لیکن پہلے تو ہوتے رہے ہیں، پہلے پتہ نہیں کب ہوتے رہے. 12 روزہ جنگ جو تھی سر لاسٹ ایئر. اب تو ایران نے پہل کیا نا، ان کے ساتھ وہ ان کے تعلقات بھی تھے، مل بھی رہے تھے، سعودی عرب بھی مل رہا تھا، قریب آ رہے تھے ایران اور سعودی عرب. سر پہل اسرائیل اور امریکہ نے کی تھی ایران پر حملہ کر کے. نہیں، وہ تو انہوں نے کی، وہ تو قابل مذمت ہے ہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ اسرائیل کے ساتھ تو ایران کا اتحاد نہیں ہونا، اتحاد ان مسلمان ملکوں کے ساتھ ہی ہونا ہے. تو سر یہ مسلمان ممالک پر تو حملے نہیں کیے، تو امریکی اڈوں پر حملے کیے ہیں، اسرائیلی اڈوں پر حملے کیے. لیکن وہ کہتے ہیں ہماری سرزمین میں ہے، وہ ہماری سرزمین پہ حملہ ہوا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں. اور اب پاکستان کتنا کنفیوز ہے. ایک طرف وہ امریکہ کی مذمت کرتا ہے کہ اس نے جو ناجائز حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا اور زیادتی کی ہے. دوسری طرف وہ ایران کے جو حملے ہیں خلیجی ممالک، ان کی مذمت کرتا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. تو یہ پاکستان تو کنفیوز ہو گیا سارا. سر میں کنفیوز نہیں ہوں، لیکن ویسے کون کنفیوز ہے پاکستان میں، آپ یہ بتائیں سر. دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ کھول کے ساتھ دے نا ایران کا. پاکستانی گورنمنٹ اگر نارمل حالات ہوتے تو پاکستان میں بھی جیسے ایران نے سوگ کا اعلان کیا ہے، 7 روزہ تعطیل کا اور 40 روزہ سوگ کا اعلان ہے. 40 روزہ سوگ کا، پاکستان میں کوئی ایک ہفتہ کا سوگ کا اعلان کر دیتا. پاکستانی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں سوگ کا اعلان نہیں ہوا. اس میں بھی ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ان کا نام لیا کہ ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں، تو ایک پارٹی جو ہے نا وہ نو کے نعرے لگانا شروع کر دیے. تو ویئر یو اسٹینڈ، ہاں جی، مطلب ہم کس چیز کو کریں؟ میں اور آپ تو نہیں اتنا میٹر کرتے. جو ہمارے نمائندے ہیں جو پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا اسٹینڈ لیا؟ کیا ان میں ہمت ہے اس کی ٹرمپ کا نام لے کے اس کی مذمت کریں؟ کوئی بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا. عوام ہیں، عوام کی ہمدردیاں ضرور ایران کے عوام کے ساتھ ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایران کے عوام جو ہیں نا، وہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں. یہ ان کی ہسٹری ہے، اور انہوں نے ایک نہ ایک دن وہ خود ہی اپنی حکومت بدلیں گے، جب بھی بنائیں گے.
یہ جو ہے نا امریکہ نہیں بنا سکتا. اچھا سر، یہی میں آپ کی بات کرنے لگا تھا. پچھلا پوڈ کاسٹ جب ہمارا ہوا تھا ایران کی لوکیشن کے حوالے سے اور ایران کی عوام کے حوالے سے جو انفارمیشن آپ نے ہمیں دی تھی، یو سیڈ باہر سے کوئی بندہ نہیں آ سکتا. امریکہ کی یہ خواہش ہی رہے گی کہ وہ رجیم چینج کرے، اسرائیل کی یہ خواہش ہی رہے گی کہ وہ رجیم چینج کریں، لیکن کبھی بھی ایران کی عوام ایکسیپٹ نہیں کر سکتی اس کو. رجیم چینج جو ہے نا وہ ایران کے عوام ہی کریں گے، جب کریں گے، جب چاہیں گے. نہ کر چاہیں گے تو نہیں ہوگی. تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی. کوئی دنیا کی طاقت. میں نے سارا آپ کا جغرافیہ بیان کیا تھا کہ اس کے 3 طرف پہاڑ ہیں، جنوب میں، مغرب میں، شمال میں، پھر 2 بڑے ریگستان ہیں. تو وہاں پہ باہر کا کبھی کوئی کامیاب ہوا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ بھی باہر سے جو ایئر فورس کے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے نا، ایران کے اندر داخل ہونے کی تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. ہاں، گراؤنڈ ٹروپس ابھی تک نہیں داخل کر رہے. گراؤنڈ ٹروپ کبھی نہیں. گراؤنڈ ٹروپ جو اسرائیل کے لبنان میں داخل ہوئے ہیں، ایران میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ داخل ہو کے باہر نکل رہا کس رستے سے ہے. ایک بار تو داخل ہو گئے ایران کے اندر تو پھر واپس نہیں نکل واپس نہیں نکل پاتے. وہ ان کو پتا ہے، اس لیے وہ نہیں. ابھی کل ٹرمپ کا بیان تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ شہنشاہ کا بیٹا جو ہے نا وہ رولر بنے. جو وہ ایران کے عوام کا کام ہے، وہ جس کو مرضی بنائیں. ہم نے تو ان کی آدمی صلاحیت ختم کرنی تھی. اس پہ ہمارا فوکس ہی اس پہ ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہے. ایران کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے جس کو اپنا بنانا ہے. اچھا سر، ویسے یہ آپ کو منافقت نہیں لگتی، منافقانہ روش نہیں لگتی امریکہ کی، کہ امریکہ کی ڈائریکٹر انٹیلیجنس یہ بات کہتی ہیں کہ ان کا ایٹمی پروگرام نہیں ہے کیپیبل، اس بات کے ان کے جنرلز یہ بات کرتے ہیں کیپیبل نہیں ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے جوہری ہتھیاروں کا ایران سے، لیکن اس کے باوجود بھی حملہ کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو وہ حملہ کیوں کریں؟ یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. ایران کے پاس کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے. اچھا سر، ویسے ابھی خبر موصول ہے فارس میں زلزلہ آیا اور زیر زمین ایسا لگ رہا ہے کوئی ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے ایران نے، ایٹمی ٹیسٹ. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. کنفرم ہوگا تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ ایران ایٹمی طاقت بن گیا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری ہمدردیاں تو ایران کے عوام کے ساتھ ہے. اور ایران کے عوام کسی باہر والے کو کبھی قبول نہیں کرتے. وہ سب سے پہلے ایرانی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو ان کا. وہ ایرانی، وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہ کچھ بھی ہیں. ایون یہودی تک جو ایران میں تھے وہ بھی، وہ ان کے بارے میں کوئی میری بات ہوئی تھی، ان کا سب سے پہلے ہم ایرانی ہیں. یہودی بعد میں ہے کہ ایران ایک وقت یہودیوں کا گھر ہوتا تھا. ابھی بھی کچھ ہیں ادھر. تو اب وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ ایرانی عوام جو ہے وہ سب سے پہلے ایرانی ہیں. اور انہوں نے ایران کا دیکھا اس کے قدر ان کی رچ ہسٹری ہے، مضبوط ہسٹری ہے ان کی، کہ انہوں نے جب عید نوروز مناتے ہیں، ان کی سلطنت فارس کے زمانے کا یہ ایک تہوار ہے، وہ اب تک مناتے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم ایرانی ہیں پھر مسلمان ہیں. یہ ایرانیوں کا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تم پہلے مسلمان ہو بعد میں ایرانی ہو. وہ اس بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن وہ جو ہی اب ایک یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، اس سے ایک چیز ہوئی ہے کہ ایرانی قوم دوبارہ متحد ہو گئی ہے. Exactly, that was what I was یہ about to ask. immediate result اس کا یہ ہے کہ ایرانی قوم دوبارہ متحد ہو گئی ہے. اور ان کے جو اختلافات تھے علماء کے ساتھ، علی خامنئی کے ساتھ، ہاں جی، وہ سب ختم ہو گیا. وہ اس وقت پس پش چلے گئے. مطلب امریکہ کو ایک طرح سے شکست ہو گئی ہے کہ وہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، الٹا انہوں نے ایرانی عوام کو جوڑ دیا ہے وقتی طور پر. پھر آپ کہیں گے وقتی طور پر کیوں کہا ہے؟ جو ان کے اختلافات تھے، جتنے کئی مظاہرے کئی، اتنے 45 سالوں میں کئی کچھ ہوا اور معاون پہ حاوی آ جاتے رہے سارا کچھ، تو ان کو اتحاد سے چلنا ہوگا تاکہ وہ یونٹی کو قائم رکھیں. اچھا سر، مجتبیٰ خامنئی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید کے صاحبزادے جانشین، ان کے حوالے سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ہی ول بی دی نیکسٹ سپریم لیڈر. جو ان کا سسٹم ہے اس کے تھرو ان کو لیٹ کر لیں، وہ ہو جائیں. جس کو ان کا سسٹم قبول کرتا ہے وہ ہو جائے. صرف کسی نامینیٹ کرنے سے نہیں ہونا. تو اس کا وہ سسٹم ہوگا، مجتبیٰ خامنئی کو کر لیں. اچھا سر، ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف دس وار؟ مستقبل کیسے دیکھتے ہیں، ایران کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں، اور اس جنگ کا مستقبل؟ جنگ تو ایک دن ختم ہونی ہے. ہر جنگ کا انجام ٹیبل ٹاکس ہوتا ہے. آپ کو سر جنگ جیتتا وہ کون دکھائی دے رہا ہے؟ ایران دکھائی دے رہا ہے، اسرائیل دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں امریکہ تو دور بیٹھا ہوا. امریکہ پہ کون سا حملہ ہوا؟ وہ تو ادھر سے آ کے تہران کو مار رہا ہے. جہاں ہمارے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے، ایران کے پاس بھی کسی اور ملک کے پاس بھی، وہ یہاں سے نیو یارک پہ حملہ کرے، یہاں پہ واشنگٹن پہ حملہ کرے، جا کے یہاں پہ پینٹاگان پہ حملہ کرے. کوئی ایسی نہیں ہے. تو ہمیں یہ طاقت حاصل کرنا ہوگی.
یہ طاقت نہیں ہوگی تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے دنیا میں. جنگ سر جیتتا وہ کون دکھائی دے رہا ہے، ایران یا اسرائیل؟ جنگ میں جیت ہار نہیں ہوتی کوئی بھی. جنگ میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. کسی کا خون زیادہ بہا ہے، کسی کا کم بہا ہے. خون تو پھر نسل آدم کا خون ہے. خون کے بہنے کی تو مذمت ہی کرنی چاہیے. اگر آپ کی خود مختاری پر حملہ کیا جائے گا، آپ کی سلامتی پر حملہ کیا جائے گا، تو پھر یو ہیو ٹو ریٹیلیٹ، یو ہیو ٹو رسپونڈ بیک ایز ویل. لازماً اپنی خود مختاری کا ڈیفینس لازمی ہے. جو قوم اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتی وہ سروائیو نہیں کر سکتی. سر لیٹس ہوپ دیٹ تھنگز گیٹ سارٹیڈ آؤٹ اور معاملات بہتر ہو جائیں، اور ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پاکستانی عوام، ایز یو سیڈ، آل آف دا پاکستانی پیپل ہیو ٹرو اسپرٹس، اور بڑے جذبات ہیں ہماری ایرانی عوام کے ساتھ، اور ایک اٹوٹ بندھن ہے ہمارا ان کے ساتھ. بہت شکریہ سر. آخر میں جاتے جاتے اگر کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں گے؟ 20% جو آئل یہاں سے گزرتا ہے وہ سارے جو گلف اسٹیٹس ہیں اور ایران ہے سب کا ہے. دیٹ ہیز بین کلوزڈ ایز ویل سر. صرف ایران کا نہیں ہے. وہ بھی ہر بس بھی مکمل طور پر بند ہو گیا، اور ابھی خبریں موصول ہو رہی ہے. یہ میں نے پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ چائنا کے ساتھ سب سے بڑی ٹریڈ ہوتی ہے، 80% ایران کا آئل چائنا خریدتا ہے. تو ایران کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. چائنا کو اجازت دی ہے انہوں نے، چائنا کے علاوہ باقی چائنا جو ایران سے تیل خریدتا ہے نا، ایران کا تیل 80% وہ ضرور خریدتا ہے. چائنا جو اپنی ضرورت کا ٹوٹل تیل خریدتا ہے نا، وہ ایران سے جو خریدتا ہے مشکل سے 10% ہے. چائنا جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ملاکا سے 80% اپنی ضرورت کا تیل خریدتا ہے. ایران سے کو 10% خریدتا ہے. لیکن ایران کا ٹوٹل پروڈکشن جو ہے اس کا 80% وہ خریدتا ہے. وہ اس کو کوئی کنفیوز نہ کرے 80% کو. اسٹیٹ آف ملاکا جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان ہے، سب سے زیادہ آئل کی ٹریڈ وہاں سے ہوتی ہے. یہاں سے 20% گزرتا ہے، وہاں سے 25% گزرتا ہے. اس کے آلٹرنیٹ روٹس بھی ہیں، اوور لینڈ، آن لینڈ، جو گلف سے ریڈ سی تک جاتی ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے بتایا تھا وہ پورا راؤنڈ پائپ لائن پوری ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں جو چیزیں ہیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے تیل کی آمد و رفت بند ہو جائے گی یا سیل بند ہو جائے گی تو دنیا جو ہے وہ، یہ اگر 20% کا 20% ہی بند ہو جائے فار ایگزامپل، نہ کہیں ٹرانسفر ہو، تب بھی 80% تیل تو ہے دنیا کے پاس مطلب دوسرے ذرائع سے. تو اس میں ایران کے لیے ضروری ہے کہ جلدی اس کا کوئی حل نکل ہے کیونکہ ایران کی دکان بند نہ ہو. لیکن ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے اقدامات کے اوپر نظر ثانی کرے، اور اگر اس طریقے کی جارحیت ہوگی تو پھر رسپونڈ تو ہونے ملے گا. خیر، بہت شکریہ ونس اگین سر. ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ ہم طویل ڈسکشن کریں گے. امید کرتے ہیں کہ تب تک جنگ کے بادل تھم چکے ہوں گے، اور پھر ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنی آڈینس کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت ناظرین، مجھے اور پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف عوان صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ مشرق وسطیٰ میں ہیں تو اپنا خیال رکھیے گا، محفوظ رہیے گا، اور گھروں کے اندر رہیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ نگہبان.